سوئس سیکریٹ رازوں کا ایک ایسا انبار ہے جو ایک وسل بلوور مطلب راز فشاں کرنے والے شخص یا ادارے نے ایک جرمن نیوز ایجنسی مطلب سیڈیوشے زیٹونگ نامی ادارے سے شیئر کیا اور ساتھ میں ایک پیغام دیا کہ کس طرح سوئٹزرلینڈ کا بینکنگ سسٹم پوری دنیا میں دہشت گردی اور جرائم کو فروغ دیتا ہے۔ ان لیکس میں قریب 30,000 افراد کے سوئس بینک اکاؤنٹس کی تفاصیل موجود ہیں، جن میں قریب 15 انٹیلیجنس ایجنسیز کے افسران بشمول عراقی انٹیلیجنس ایجنسی، مصری انٹیلیجنس ایجنسی، یمنی انٹیلیجنس ایجنسی، اردن کی انٹیلیجنس ایجنسی کے سینئر افسران اور یا تو پھر ان کے رشتہ داروں کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیل بھی موجود ہے۔ یہ لیکس ویسے تو 1 سال پہلے سامنے آئی تھیں، لیکن اس پر قریب 40 ممالک کے 163 صحافیوں نے کڑی تحقیق کے بعد اس کو اب جا کے شائع کیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ اپنے بینکنگ قوانین اور اپنے کلائنٹس کی شناخت چھپائے رکھنے کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس بے تحاشا پیسہ تو ہے، لیکن اس کا ٹریل مطلب اس کو ایمانداری سے کیسے کمایا اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ تو جن صاحب یا گروہ نے یہ راز فشا کیا ہے، انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ کس طرح پورا سوئٹزرلینڈ ملک، اس کا عدالتی نظام اور اس کے ووٹرز اس تمام گورکھ دھندے میں ملوث ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں کرپشن، ٹیررزم، ہیومن ٹریفکنگ، ڈرگ ٹریفکنگ اور اس طرح کے کئی جرائم ہوتے ہیں۔ ہیومن رائٹس ابیوز ہوتا ہے، ٹارچر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے کئی ممالک بھوک، افلاس اور کرپشن کا شکار بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کو تحفظ حاصل ہے سوئٹزرلینڈ کا۔ اس لیگ میں ویسے تو 160 ممالک کے افراد یا اداروں کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیل موجود ہیں، جن میں قریب 100 ارب ڈالرز تک کی رقم رکھی گئی ہے، لیکن یہ بات کہنا مشکل ہے کہ کیا یہ اکاؤنٹس آج بھی موجود ہیں کہ نہیں، کیونکہ جو ڈیٹا لیک ہوا ہے وہ 1940 سے لے کر 2010 کے درمیان کا ہے۔ اس لیگ پر خود سوئٹزرلینڈ کی کرائم ایجنسی کے سربراہ ڈینیل گلسکلاف نے بھی اعتراف کیا ہے کہ وہاں کے بینکوں پر اکثر پابندیاں لگتی رہی ہیں ان کی پریکٹسز کی وجہ سے، کہ کس طرح ناجائز ذرائع سے حاصل کی جانے والی رقم کو یہاں پہ تحفظ ملتا ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ قوانین لاگو نہیں ہوتے تھے تو اس کی وجہ سے یہ بینکس ہمیشہ بچ جاتے تھے۔ دوسری جانب سوئس بینک مطلب کریڈٹ سوئس بینک کی ترجمان کینڈی سن کا کہنا ہے کہ یہ الزامات جھوٹے ہیں، اور یہ جو لیکس آئی ہیں یہ اس زمانے کی ہے جب بینکنگ رولز یا بینکنگ قوانین بہت ہی کمزور ہوا کرتے تھے اور جن سے بہت سارے لوگ بہت سارا فائدہ اٹھا لیتے تھے۔ البتہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان میں سے کتنے اکاؤنٹس جن کی تفصیل موجود ہے آج لیکس میں وہ بند کیے جا چکے ہیں۔ پاناما پیراڈائز، پینڈورا اور اس طرح کی بہت ساری لیکس اور اب سوئس سیکریٹس کے انکشافات اس بات کی یقین دہانی کراتے ہیں کہ کس طرح غریب ممالک سے پیسے چوری ہوتے ہیں، ان سے ٹیررزم مطلب دہشت گردی کو فروغ ملتا ہے، ہیومن رائٹس ابیوز کو فروغ ملتا ہے، ٹارچر کو فروغ ملتا ہے، اور بہت ساری سازشوں کو جو جمہوری قوتوں کے خلاف کی جاتی ہیں ان کو فروغ ملتا ہے، اور کس طرح امیر ممالک ان سازشوں کو اپنے ممالک میں اور اپنے بینکوں میں تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ اس پر ماہرین کہتے ہیں کہ مسئلہ سسٹم میں کرپشن کا نہیں، مسئلہ سسٹم کے ہی کرپٹ ہونے کا ہے۔ آرگنائزڈ کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ، جس کا ان سوئس سیکریٹس کی تحقیقات میں اہم کردار ہے، اس کا کہنا ہے کہ صحافیوں کا کام ہے کہ بدنام اور خفیہ طریقے سے کمائے گئے پیسے اور ان کمانے والوں کو منظر عام پر لایا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ مبہم طریقے سے کمایا جانے والا پیسہ اور مبہم طریقے ہمیشہ اشارہ کرتے ہیں خفیہ طاقتوں اور خفیہ سازشوں کی جانب، جو آزادی رائے، جمہوریت اور لوگوں کو نقصان پہنچانے اور پروپیگنڈا کرنے میں اہم کردار۔ ایک اور بات، ضروری نہیں کہ تمام آف شور کمپنیز یا تمام آف شور اکاؤنٹس ناجائز پیسوں یا طریقوں سے ہی بنائے گئے۔ اس ویڈیو کے حوالے سے اگر آپ کے مزید سوالات ہیں تو پلیز ہمیں لکھ بھیجیے ARY اسٹوریز یا ARY نیوز پر، اور مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں۔ شکریہ۔